ورنہ فراڈ کی تو انتہا کر دی فراڈ کی. اب آپ جائیں عدالتوں میں، جھوٹی قسمیں اٹھا کے گواہی دینے والے بک رہے ہوتے ہیں. میں تو عدالتوں میں نہیں جاتا، جو سنتا رہتا ہوں وہ آپ کو سنا رہا ہوں. بکتے ہیں، ٹوٹ گھوم رہے ہیں. کتنے گواہ چاہیے دین؟ آؤ جی اینے چاہیے دین، ایلو جی پیسے. وہ جج تو پہلے کہتا ہے نا گواہ سے بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ مجھے بتا. وہاں خریدنے والا بھی موجود، بکنے والا بھی موجود، اور سارے کلمہ پڑھنے والے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جی میں قرآن دی قسم کھانا ایک گل لیویں ہی ہے، حالانکہ جھوٹ ہے. 10,000 روپیہ لیا ہے، 50,000 روپیہ لیا ہے. تو مجھے بتائیں، جس قوم کے چھوٹے سے بڑا، جس قوم کی عوام و حکمران، جس قوم کا عام آدمی اور افسر آدمی قسم اٹھا کے رشوت لے، قسم اٹھا کے ملک کو لوٹے، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں میاں کیا کرتی. وہ قومیں کبھی عروج پہ نہیں جایا کرتی. عروج پہ جانے کے لیے ہر نبی نے اپنی قوم کو ایک ہی بات بتائی، سچ بولو گے اللہ تمہیں عروج پہ لے جائے گا. تو ہمارے ہاں کہتے ہیں حالات کیسے ٹھیک ہوں؟ حالات نہیں ٹھیک ہو سکتے. حالات کو کوئی مولوی نہیں ٹھیک کر سکتا، کسی پیر کا تعویذ ٹھیک نہیں کر سکتا. حالات کو نہ فوج ٹھیک کر سکتی ہے، نہ سیاستدان ٹھیک کر سکتے ہیں. حالات کو ایک ہی چیز ٹھیک کر سکتی ہے، سچ 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 اور سچ. جب قوم سچ بولے گی، قوم ہندو بھی ہوگی تو اس کو عروج مل جائے گا. جو قوم جھوٹ بولے گی، جو قوم فراڈ کرے گی، جھوٹی قسمیں کھائے گی، وہ قوم میاں کبھی عروج پہ نہیں جا سکتی. یہ بات لکھی پڑی ہے، اور یہ بات مشاہدہ، تجربہ، اور یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آشکار ہیں. جس قوم نے سچ بولا ہے، وہ ہندو ہو، کافر ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنی تجارت اور معیشت میں عروج پاتے ہیں. اور جس نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، وہ قوم گڑے میں گرتی گئی، اور آج اتنی گر گئی کہ اب کمر کے اوپر اتنا بوجھ آ چکا ہے کہ اٹھنے کو اب دل بھی کرے تو اٹھا جاتا نہیں ہے. تو ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے، ممبروں سے آشکار کرنی چاہیے. سچ کو رواج دینا ہوگا، سچائی کو، امانت اور دیانت کو رواج دینا ہوگا، پھر جا کے اللہ رب العالمین مدد کرے گا. مجھے صرف اتنی بات میں بھی بتاؤں اور آپ بھی بتائیں، اللہ سچا ہے تو جھوٹوں کی مدد کہاں سے کرے گا؟ اللہ سچا ہے، اس کا نبی سچا، اس کا قرآن سچا، تو جھوٹے بندے کی اللہ مدد کہاں سے کرے گا؟ یار آپ کو بندہ جھوٹا ہو تو آپ اس کی مدد نہیں کرتے تو اللہ کہاں سے کرے گا؟ تو سچا بننا پڑے گا میاں، سچا بننا پڑے گا. تو کوئی بندہ کھڑا نہ ہوا حضرت یسع کے سامنے، ڈر رہے تھے کہ شرائط سخت ہوں گی، ہم سے وہ نبھائی نہیں جائیں گی. بالآخر حضرت ذوالکفل کھڑے ہوئے. حضرت ذوالکفل ان کا نام تھا، حضرت بشر بن ایوب. بعض لوگوں نے ان کو حضرت یسع کے بعد لکھا ہے اس واقعے کے تحت، اور بعض نے ان کو الگ لکھا ہے. بہرحال حضرت ذوالکفل کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی شرائط کو پورا کروں گا، آپ بتائیے کہ آپ کی شرط کیا ہے. اب اللہ کے نبی کی شرط دیکھیں. کہا میری پہلی شرط یہ ہے، پہلی شرط میری یہ ہے کہ آپ کبھی بھی رات کو سوئیں گے نہیں، کبھی بھی رات کو سوئیں گے نہیں. دوسری شرط یہ ہے دن کا روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ غصہ نہیں کریں گے. اب آپ دیکھیں یہ کتنی سخت شرائط ہے. کہا غصہ نہیں کریں گے، غصے کی وجہ سے فیصلہ نہیں کریں گے، غصے کا رسپانس نہیں کریں گے. تو حضرت ذوالکفل نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور، میں آپ کی تینوں شرائط کو قبول کرتا ہوں. اب ان کو خلیفہ بنا دیا گیا، نائب بنا دیا گیا، اور حضرت یسع جو ہیں وہ وفات فرما گئے. اب جب حضرت ذوالکفل سارے
सेट अप के जिम्मेदार बन गए, निगरान बन गए, उनके हाथ में बाग दौड़ आ गई, तो वो सारी रात जागते थे, इबादत करते थे, मामूलात और उमूर जो होते उसको सरंजाम देते थे, और दिन के वक्त रोजा रखते थे, और दिन के वक्त थोड़ा सा टाइम उन्होंने बना रखा था जिसके अंदर वो कैलोला करते थे, थोड़ा सा सो लेते थे, क्योंकि सारी रात जागना होता था और शर्त भी थी कि रात को आपने सोना नहीं है, तो वो थोड़े से लम्हे कैलोला करते थे। अब गुस्सा कितनी बुरी चीज है इसको आप समझेंगे इस वाक़े में। शैतान लाइन ने अपने चेलों को कहा कि इस बंदे को गुस्सा दिलाना है ताकि इसकी शर्त टूटे और खैरो बरकत से ये मारूम हो। तो सब ने अपनी अपनी कोशिश की, किसी ने धक्का दिया, किसी ने क्या किया, नाकाम हो गए। तो फिर इबलीस जो था उसने कहा कि ये काम मैं खुद करता हूं, ये मजबूत आदमी है, तो इसको मैं गुस्सा दिलाता हूं। तो इबलीस ने क्या किया, अब सारी रात एक बंदा जागा हुआ है, रोजा भी रखा हुआ है, कैलोले के वक्त जाके दरवाजे को ताड़ ताड़ मारता। अब दरवाजा बंदा उस टाइम सोए जब सख्त नींद की हाजत हो, अब दरवाजे को जब दस्तक देता जोर से, तो हजरत जुल्किफल दरवाजा खोल दिया। जब दरवाजा खोला तो बूढ़े शख्स की सूरत में सामने हाथ बांध के खड़ा है और कहता है कि हुजूर मेरे कबीले वालों ने मेरा हक मार लिया और आपके पास आया हूं, मकसद उसका था नींद खराब करना, आपके पास आया हूं तो आप जरा मेरी फैसला कर दें और हमारा मामला ठीक हो जाए। तो आप फरमाते हैं कि मियां रात के वक्त आ जाना, जब कचहरी लगेगी सारे लोग होंगे, तो अपने कबीले वालों को ले आना और तुम्हारा जो फैसला है वो कर देंगे। अच्छा, रात को जब उन्होंने अपने वक्त पर कचहरी लगाई, मजलिस लगी, दरबार सजा हजरत जुल्किफल का, अल्लाह के नबी का, तो पूरे मजमे में देखा वो बंदा ही नहीं है, वो बुढ़ा बंदा ही नहीं है। तो अब जनाब अगले दिन फिर कैलोले के वक्त फिर दरवाजे को उसने मारा, आप फिर उठे, और इस तरीके से 3 दिन उसने यही अमल किया। बिल आखिर अपने आहल को उन्होंने कहा कि अब वो बूढ़ा शख्स आए तो उसे दरवाजा न खोलना, मुझे आराम करने देना, कि वो बात करता है लेकिन आता नहीं है। तो दरवाजा जब बजा तो अहले खाना ने दरवाजा खोला नहीं, इतने में देखा कि बगैर खोले वो तो जिन था, तो वो घर के अंदर मौजूद था। आप जागे और अहले खाना को कहा कि आपने दरवाजा क्यों खोला, फिर देखा तो दरवाजा तो बंद था। तो आप जान गए कि ये बदबख्त इबलीस है, ये शैतान है। और फिर वो आके कहता है कि मैंने तुम्हें बड़ा हिम्मत वाला पाया है और बड़ा सख्त जान पाया है कि इतनी मुश्किल लम्हे में किसी को जगाया जाए तो उसे जरूर गुस्सा आ जाता है, लेकिन तुम्हें गुस्सा नहीं आया। तो याद रखें, गुस्सा जो है ये शैतान का इतना बड़ा हथियार है। बड़े बड़े नेक इबादत गुजार लोग इस गुस्से की वजह से अपना सब कुछ गंवा बैठते। तंबीउल गाफिलीन में एक रिवायत लिखी, हजरत अबू लैथ समरकंदी ने उसको दर्ज किया है। वो कहते हैं कि एक इबादत गुजार बंदा वो जंगल में कहीं सफर कर रहा था, तो शैतान कभी चट्टान बन के उसके सामने आ जाता, तो कभी सांप बन के आ जाता, कभी आग बन के आ जाता। तो वो इग्नोर करते रहे, अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहे, नमाज पढ़ने लगे तो भी सांप बन के डिस्टर्ब करने लगा। बिल आखिर जब नमाज से फारिग हुए तो वो कहने लगा कि मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश की, तुम्हें आया नहीं है, लिहाजा मेरे दोस्त बन जाओ, बेली बन जाओ। तो कहा कि बदबख्त लाइन, मैंने तेरी दोस्ती से क्या करना है, मेरे लिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की दोस्ती काफी है। तो उसने कहा कि फिर ऐसा करो, अपनी आल औलाद के बारे में सवाल कर लो, जैसे नजूमियों से करते हैं ना, उनके मुस्तकबिल के बारे में, नफा नुकसान के बारे में कुछ सवाल मुझसे कर लो। तो उस बंदे ने कहा कि नफा नुकसान देने वाली जात अल्लाह की है, मैं तुमसे सवाल नहीं करूंगा, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, दफा हो जा। फिर वो कहने लगा चलो इतनी बात पूछ लो कि मैं लोगों को फंसाता कैसे हूं।
تو یہ پتے کی بات تھی، تو کہا یہ بتا دو. تو شیطان نے جو باتیں بتائیں وہ سن لیجئے. کہا کہ پہلی بات جس کے ذریعے میں لوگوں کو پھنساتا ہوں وہ بخل ہے. بخل، کنجوسی. کہا کہ یہ میرا ایسا زبردست ہتھیار ہے، ساری زندگی میں بندے کو اسی میں ڈالے رکھتا ہوں. پیسے تھوڑے ہیں، پیسے تھوڑے ہیں، پیسے حضرت صاحب کے بعد تھوڑے ہیں، پیسے کم ہیں. تو وہ بخل کی وجہ سے پیسے کی کمی کو اس قدر اپنے دل میں محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی گزر جاتی ہے، اس کے پیسے پورے نہیں ہوتے ہیں. اس کے پیسے پورے ہوتے ہی نہیں ہیں. غریب چپل بھی نہیں لے پاتا، سردیاں آ جاتی ہیں تو سوٹ نہیں لے پاتا، پگ اپنی نہیں خرید پاتا، حالانکہ 60 لاکھ اس کا بینک میں پڑا ہوا ہے. اس کے گھر میں بھی کہیں نہ کہیں 20-20 ہزار کی دتیاں رکھی ہوئی ہیں. غریب بندہ سویٹر نہیں لے پاتا، کسی کو دے بھی نہیں پاتا. بہنیں بھی رو رہی ہیں کہ بھائی کچھ دے دو. ادھر سے جو ہے نا اس کے بھانجے بھتیجے رو رہے ہیں کہ کچھ خدمت کر دو. بیمار رو رہے ہیں ان کو. تو وہ اس طریقے سے بخل کے جال میں ایسا پھنستا ہے کہ اس کی رگ رگ رواں جو اس کا ہوتا ہے وہ کنجوسی کے جال میں جکڑ جاتا ہے. یقین جانے وہ پریشان ہی رہتا ہے. اور کئیوں کو تو میں نے دیکھا ہے وہ مدینہ بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں. وہ ایک بندہ مدینہ دیکھ کے آیا تو کہتا ہے یار پیسے بڑے لگ گئے. وہ پیسے بڑے لگ گئے، میں تو وہ نماز پڑھنی تھی تو ادھر ہی پڑھ لیتا. تو یہ کنجوسی، یہ بخل. یقین جانے بخیل شخص ہنسنے سے بھی محروم رہتا ہے. اس کی زندگی میں ہنسی بھی نہیں. اس کے تو 10 روپے گم ہو جائیں تو رات کی روٹی نہیں کھاتا. اس کے گھر میں اگر انڈا خراب نکل آئے تو اس کے سر میں درد ہو جاتی ہے. اس کے گھر میں اگر بیوی سے گلاس ٹوٹ جائے تو اس دن تو اس کی دھیاڑی ختم ہو گئی. بخیل اور کنجوس بندہ وہ یقین جانے ہنسی سے محروم، دل کی خوشی سے محروم، اچھے علاج سے محروم، اچھا کھانا کھانے سے محروم. اس کے بچے بالآخر دعا کرتے ہیں ابا مر جائے تو اس کے پیسے تو ملیں گے. یہ بات حقیقت ہے، یہ بات سچی ہے. بخیلوں کی اولادیں منتیں مانگتی ہیں کیونکہ انہوں نے دین تو پڑھایا نہیں ہوتا. وہ منتیں مانگتی ہیں کہ ابا جان رخصت ہو جاؤ، چلیسویں کے بعد چلو پیسے بانٹ لیں گے. جو تو نے گھڑے بھر کے رکھے ہوئے ہیں، جو سرانوں کے اندر سیے ہوئے ہیں، جو فلاں جگہ پر رکھے ہوئے ہیں، تو میاں ایسے کیوں بن کے رہتے ہو؟ اللہ نے دیا ہے تو بانٹو، خرچ کرو، لگاؤ، مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، یتیموں کی کفالت کرو. ورنہ موت تو آتی ہے تو لمحہ بھر پتہ بھی نہیں ہوتا. لمحہ بھر پتہ نہیں ہوتا کہ ابھی میں نے چلے جانا ہے. تو کیوں اتنا جو ہے نا سکیڑ کے جیبوں کو رکھتے ہیں، تالے لگا کے بڑے اوکھے خرچ کرتے ہیں. زندگی میں کئی لوگ ہیں انہوں نے شاید 5 درجن سے زیادہ مالٹے بھی نہیں کھائے ہوتے، حالانکہ ہر سال اتنے مالٹے آتے ہیں، اتنے سیب آتے ہیں، وہ پھل بھی نہیں کھاتے. کبھی اچھا گوشت نہیں لے کے کھایا ہوگا. بخیلوں نے، کنجوسوں کی بات کر رہا ہوں. وہ تو بوٹیاں بھی گن گن کے کھاتے ہیں، بچوں کو بھی گن گن کے دیتے ہیں، 2 سے زیادہ نہیں دینی، باقی شوربہ ڈال دو. تو بخیل مت بنو، کنجوس مت بنو. اللہ نے دیا ہے تو کھاؤ، پہنو، اڑاؤ، سواریاں خریدو، صدقہ کرو، غریبوں کو کھلاؤ، دیگیں چڑھاؤ، بچے پڑھاؤ اور عروج کی زندگی گزار کے اور وقت آئے تو لا الہ الا اللہ پڑھ کے مر جاؤ. زندگی تو یہ ہے. تم خدا تھوڑی ہو کہ 7 پشتوں کا اکٹھا کر کے مرنا ہے. سب کو ہمیں اللہ نے دیا تو ہماری اولادوں کو بھی اللہ دے گا. کھاؤ، رج کے کھاؤ، ایمانداری کا، حرام کا نہیں. حرام سے تو کہتے ہیں نا لال مرچ میں ڈلی ہوئی لسی جو ہے، خدا کی قسم حرام کے بکرے سے بہتر ہے. کہ دوری کے اندر آپ نے اگر لسی ڈال کے روٹی کھا لی تو وہ اس حرام سے بہتر ہے جو ڈکیٹی، چوری، فراڈ، دھوکے کے ذریعے جو بکرا خرید کے کھایا، اس سے حلال کی مرچ بہتر ہے. ہاں اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو نوازیں اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولادوں کو. تو بخل ایسا وار ہے شیطان کا جو بندے کو زندہ نہیں رہنے دیتے. دوسری چیز اس نے کہی غصہ، کہ جب غصہ
میں کسی کو دلانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں، شیطان کہتا ہے تو گیند کی طرح وہ اچھلتا ہے، گیند کی طرح، کہا کہ جب وہ اچھلتا ہے تو میں ریلیکس ہوتا ہوں کہ اب کی اچھال اسے جہنم میں گرا دے گی۔ اچھلتا ہے نا بندہ، آپ کو پتہ ہے غصہ آتا ہے تو پھر ہم تو اڈے کے لوگ ہیں، کوئی کس برادری کا کوئی کس برادری کا، تو ایسا اچھلتے ہیں پھر ایک دوسرے کی برادریوں کو بلا لیتے ہیں، پھر دونوں طرف کے ڈنڈے آ جاتے ہیں، پھر دونوں طرف کے سر کھلتے ہیں، پھر دونوں طرف کے دھکے مکی کھاتے ہیں، اور اس کے بعد جب ادھر سے زخم ادھر سے زخم، اچھی خاصی دھلائی پٹائی شیطان نے کر دی، اب شیطان چلا گیا بیچ میں سے، اس کے بعد ان کے ابوں کو پتہ لگتا ہے تو ابے پہ ڈیروں پہ جاتے ہیں، جی میاں صاحب معافی دلا دو، اسی اندر سر پاٹ دیتا ہے، انہیں ساڑھا دند توڑ دیتا ہے، وہ تو پھر معافیاں ابیاں کو معافیاں دیوانے ٹمبے آپ مار دیں، اور معافیاں آستے پھر وہ سفید داڑھی والے ابے رکھے ہوئے، وہ اسپیشل لڑاکو لوگوں نے دادا نانا رکھا ہی صلح صفائی کے لیے ہوتا ہے، اس کو نہ پانی دیں گے نہ روٹی دیں گے نہ جوتے دیں گے، وہ 2-3 بندے انہوں نے صرف منت کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ایسی ان سیر کھول دیتا ہے تو ان میاں فرق دے ڈیرے تے جناب ہوتے پریں ہے گی ہے ابا جامی نہ انہوں نے جتیاں چوکتے ساڑھی صلح کرا، نہیں تو پولیس پکڑ لے گی۔ یہ حالت ہے اس قوم کی، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی۔ تو شیطان کہتا ہے غصہ دلا کے میں اس کو گیند کی طرح اچھالتا ہوں، گیند کی طرح۔ اور اللہ کے ولی بھی کمال تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز، بہت بڑے بزرگ، سبحان اللہ و بحمدہ، جن کو خلیفۃ المسلمین کا لقب حاصل ہے، ان کے سامنے ایک بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے، گالی دینے لگ گیا، بکواس کرنے لگ گیا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کیا فرماتے ہیں کہ تو چاہتا ہے میں غصہ کروں، تو چاہتا ہے میں غصہ کروں، تمہیں ماروں، اور پھر قیامت والے دن تو اللہ کے حضور میری شکایت کرے، لہذا جا، میں نے شیطان کو ناکام کر دیا، جو تو نے کہنا تھا وہ کہہ دیا، میں نے تجھے سارا کچھ معاف کر دیا۔ یہ ٹھہراؤ طبیعت میں، یہ طبیعت کے اندر اچھائی، یہ تحمل مزاجی جھگڑوں کو دفع کرتی ہے۔ طلاقیں غصے کی وجہ سے ہوتی، تو اگر اس وقت جب لڑائی ہو رہی ہے تو اگر مرد کی بڑی ذمہ داری ہوتی، کیونکہ طلاق کی ڈور مرد کے ہاتھ میں، تو اس وقت پانی پی لے، گھر سے نکل جائے، چلو زیادہ غصہ آ گیا گھڑا توڑ دے، زبان سے نہ بول، کوئی برتن توڑ دے، تیرا غصہ کم ہوتا ہے، وہ بھی کرنا نہیں چاہیے۔ ایک میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، بیٹھ جاؤ، پانی پی لو، گھر سے نکل جاؤ۔ عورت نادان ہے، اس کی زبان سے کوئی آپ کی شان میں بدتمیزی نکل گئی ہے، بعد میں آ کے اس سے پوچھ گچھ کرو کہ تو نے ایسی بات کیوں کہی ہے، یا اس کے ماں باپ کو بولو۔ طلاق کی طرف فوراً غصہ پھر طلاق کی طرف بڑھاتا ہے، اور طلاق دینے کے بعد پھر 1 دے لو، 3 تو نہ دو، 3 دے دیتے ہیں، پھر فون پہ فون، جی مفتی صاحب 3 دے دیتی ہیں، انہوں نے کی کریے، انہوں دفعہ مار، انہوں الگ شادی کرن دے، تو الگ کر، اب جب 3 دے دی ہیں تو تیرا کھاتا صاف ہو گیا، تو ختم ہو گیا۔ اب کہیں گے جی وابیوں سے لے لیں، جی دیوبندیوں سے لے لیں، کسی سے بھی لے لو، حق کی 3 کا تھا، ختم ہو گیا۔ تو 3 دی کیوں، 1 دے دیتے تو پھر صلح ہو جاتی۔ چلو دینی بھی کیوں تھی، شادیاں کی کیا طلاق کے لیے ہوتی ہیں؟ تو میرے دوستو، یہ شیطان کی طرف سے بہت بڑا جال ہے غصے کا، اس کو انشاءاللہ تعالی آگے مزید ڈسکس کریں گے۔